وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ہم سورۃ الانعام فہم القرآن ہمارا آیت نمبر 74 آنورڈ سے کریں گے انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تلاوت تو آپ لوگوں نے سن لی. چلیں السلام الحمدللہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. چلیں ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سبق. ہمارا تو قیامت پہ جو ہے سور پھونکنے پہ بہت لمبا چلا تھا ماشاءاللہ. 2 سیشن ہمارے گئے الحمدللہ الحمدللہ. آج ہم پڑھیں گے آج کی آیات جو ہماری ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم سے متعلق ہے. اور جو ہے اس میں یہ آیت نمبر 74 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے آیات کونی یعنی کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے بتاتے ہیں اپنی قوم کو، کیونکہ وہ ان کی قوم جو ہے ستاروں کی پوجا کرتی تھی. تو سارا اس کے متعلق ہے اور ہمارا بھی ایمان بڑا مضبوط ہوگا انشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 73 سورۃ الانعام ہمارا 7واں پارہ ہے. چلیں ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. و لفظی ترجمے سے و اور اس جب قالا کہا ابراہیم نے لی ابی ہی اپنے باپ سے، اصل میں ہونا چاہیے اپنے باپ سے، لیے ابھی باپ ہی اپنے، لی ابی ہی ذرا آزر کو، اتتخذو کیا تو نے بنایا ہے، اسنامن بتوں کو، صنم کی جمع، صنم آپ نے سنا ہے نا، اسنامن بتوں کی جمع، آلہتن الہ، انی بے شک میں، ارا کا میں دیکھتا ہوں، کا تجھے، و قومکا و اور قوم کا تیری، و قومکا اور تیری قوم کو، فی دلالن فی میں دلالن گمراہی، مبین کھلی. اب یہ ہے کہ اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن ہم دیکھ لیتے ہیں. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے، بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں. اب آیت کی طرف ہم دیکھتے ہیں پھر سے. تو اصل میں اب یہ اس میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ جب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور اس کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا تھا سورۃ البقرہ جب ہم نے کی تھی کہ از جب آتا ہے تو کوئی واقعہ گزرا ہوتا ہے تو اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو، اس کا مطلب یاد کرو. وَإِذْ اور جب یعنی یاد کرو، قالا کہا، کس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا. کس سے کہا، لی ابی ہی اپنے والد سے. ان کے والد کا نام کیا تھا، آزر. اپنے والد آزر کو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ تو اللہ کے نبی تھے. اتخذ جو ہے وہ استفہام کا ہے، حروف استفہام ہے، یعنی انٹروگیٹو ہوتا ہے نا، انٹروگیٹو ہے یعنی سوال جس میں کیا جاتا. اتتخذو کیا تو بناتا ہے، کس کو، اسنامن بتوں کو، کیا بناتا، الہان. کہ وہ اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ میرے والد جن کا نام آزر تھا کہ کیا آپ بتوں کو الہ مانتے ہیں. انی بے شک میں، ارا کا میں دیکھتا ہوں، کیونکہ آپ بتوں کو الہ مانتے ہو تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کو میں دیکھتا ہوں، و قوم کا اور آپ کی قوم کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بتوں کو مان کر تو فی دلال مبین آپ لوگ کھلی گمراہی میں، صریح گمراہی میں ہیں. کیونکہ جو گمراہ ہیں جن کو معلوم نہیں وہی بتوں کو پوجا کریں، معلوم ہوتے ہوئے بھی پیغمبر موجود ہوتے ہیں، کتابیں موجود ہوتے ہیں، آپ پڑھتی آئیے پچھلی قوموں کے باقی پھر بھی مان کے نہیں دیتے. تو اللہ کو نہ ماننا جو ہے آپ کا، اللہ کو نہ ماننا، آپ کی قوم کو اللہ کو نہ ماننا سراسر کھلی ہوئی اور صحیح گمراہی ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس میں جو ہے نا مورخین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے 2 نام تھے، 2 نام کا ذکر کرتے ہیں، کہتے آزر اور طارق، تا الف را خا. تو ممکن ہے وہ فرماتے ہیں مفسرین کہ ممکن ہے دوسرا نام لقب ہو،
بعض کہتے ہیں کہ آزر آپ کے چچا کا نام تھا، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے آزر کو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے طور پر ذکر کیا ہے، لہٰذا ان کے باپ کا نام آزر ہی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور طارق جو تھا، یہ ان کے بتوں کے بھی کچھ نام تھے، آزر اور طارق، اس لیے بھی لقب پڑ گیا ہو، اس لیے مورخین کہتے ہیں یہ بات۔ اس کے بعد ہم دوسری آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 75۔ و اور کذالکا اسی طرح، نوری ہم دیکھتے ہیں، نو آ گیا نا، جب نون آیا تو ہم، اس لیے بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا مجلس کی جب جو دعا ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت، حالانکہ وہ ہے اشہد ان لا الہ الا انت، چونکہ ہم زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے نو کہہ دیتے ہیں نا، ہم نحن یعنی ہم کا سیگا، تو نو ہم، وی دکھاتے ہیں، اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو علیہ السلام ملکوتا بادشاہت، السماواتی آسمانوں، و اور الارضی زمین کی، ولی یکونا و اور لی تاکہ یکونا وہ ہو جائے، من الموقنین من سے، الموقنین یقین کرنے والوں میں سے۔ اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں، اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائے۔ ابھی اللہ کا تو قانون ہے کہ وہ تو معجزات دکھا دیتے ہیں، کن کو؟ مشاہدہ کروا دیتے ہیں جو پیغمبروں کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تاکہ ان کا کامل یقین ہو جائے، وہ اللہ کی بات کو بھی پہنچا سکیں۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آیت کو دیکھتے ہیں ہم، دوبارہ سے آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمانوں کی بادشاہت دکھا دی، یعنی کہ ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھا دی، ٹھیک ہے، اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ مطلب یہاں پہ یہ کہنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ دکھلائی اور اس کی معرفت کی توفیق دی، یا یہ مطلب ہے کہ عرش سے لے کے یعنی 7ویں آسمان پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی مخلوق دکھا دی، بادشاہت دکھا دی۔ تو آپ کو پتہ ہے 7 آسمان ہیں اور 7ویں آسمان پہ اللہ کا عرش ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ عرش سے لے کر اسفل الارض، اسفل سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے نا، تو زمین کی 7 تہ ہے، تو زمین کے نچلے نیچے تک کا، یعنی اوپری زمین سے لے کے نیچے تک، اسفل الارض زمین کی نیچے تہ تک کا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو امور غیبی کا مشاہدہ کرایا۔ کہ دیکھیں ہمیں تو نہیں معلوم ہے 7 زمینوں کے اندر کیا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا 7 آسمان ہیں 7 زمین ہیں، تو ہمیں تو صرف ہمارا آسمان دنیا نظر آتا ہے، اوپر تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، جو ہمیں نقشے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں بتائی ہے بس وہی ہم جانتے ہیں۔ زمین کے نیچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری طرح کے موسیٰ علیہ السلام ہے، تمہاری طرح کے آدم علیہ السلام ہے۔ پھر ابھی آپ نے کسی ایک ہماری آیت کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ تیسرے زمین کی تیسری تہ میں جن، وہاں سے لے کے زمین کی چوتھی سطح تک اتنے جن ہیں کہ وہ اگر زمین پہ، سب کو یاد ہوگا نا جو میں بات کہہ رہی ہوں، وہ آ جائیں تو سب پہ چھا جائیں، کچھ بھی نظر نہ آئے نا، تو ہمیں نہیں معلوم کیا کیا ہے۔ تو یہ سارا اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی بادشاہت دکھا دی، یعنی مخلوق دکھا دی، مطلب یہ کہ عرش سے لے کر اسفل الارض زمین کے نیچے تک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو امور غیبی کا مشاہدہ کرا دیا، جو غیبی چیزیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ زمین میں، کہ وہ سب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کا مشاہدہ کرا دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 76 انشاءاللہ، لفظی ترجمہ۔ ف پھر، اچھا اس کا رواں ترجمہ کر لیا تھا نا ہم نے، ہاں اچھا، پھر لما جب، جنہ چھا گئی، علیہ اس پر، اللہ پر، ہی اس، علیہ اس پر، اللیل رات، رآ اس نے دیکھا، اور وہاں نرا تھا نا، نون آتا ہے تو ہم ہو جاتا ہے، کوکبن ایک ستارہ، کوکب ہم بھی کہتے ہیں نا اردو میں کوکب ستارے کو، قال، اور کوکب ہم نام بھی رکھتے ہیں کوکب، قالا اس نے کہا، ہاذا یہ، ربی میرا رب ہے، فلما پھر، لما جب، افلا وہ چھپ گیا، قولا کہا،
لا نہیں، احبو میں پسند کرتا، العافلین احب العافلین چھپنے والوں کو۔ اب ہم رواں ترجمہ دیکھتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 76 کا۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اب ہم آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جو ہمارا تھا۔ فلما جنّا پھر جب چھا گئی، جنّا جو ہوتا ہے نا، آپ پتہ ہے کہ جن بھی جیم نون، نون اس کا روٹ ورڈ ہے، نظر نہ آنے والی چیز، جن نظر نہیں آتا اس کو ہم جن کہتے ہیں، جنت نظر نہیں آتی تو اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح فلما پھر جب جنّا چھا گئی، جب رات ہوتی تو کیا ہوتا ہے نا، اس میں بھی اندھیرا چھا جاتا ہے، اگر آپ کی روم میں روشنی نہ ہو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہا فلما جنّا پھر جب چھا گئی علیہ اس پر، اللیل رات، جب رات ہوئی یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب رات ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کوکبن ایک ستارہ، جب رات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا۔ رات کو ہی ستارے نظر آتے ہیں نا، دن میں تو ہمیں نظر نہیں آتے، دن میں تو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، ٹھیک ہے، تو وہ جب رات چھا گئی تو انہوں نے ستارہ دیکھا، تو پھر ستارہ دیکھا تو اصل میں اب ان آیتوں میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ستاروں کی پوجا کرتی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ ستاروں سے شروع ہوئے، اور یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے، جب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ماننا شروع کر دیا ستاروں کو یا سورج کو اور چاند کو، یہ بات نہیں، یعنی کہ وہ آیات کونی، آپ کو پتہ ہے آیات دو طرح کی ہوتی، ایک ہوتی ہے آیات کونی یعنی کائنات کی نشانیاں، آیات کہتے ہیں نشانی کو، کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت ثواب ہے کہ کائنات کو دیکھو، پہاڑ درخت ساری چیزیں سبزہ لہلاتی کھیتیاں، تو اسے اللہ کی قدرت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اور ایک ہوتی دوسری ہوتی آیت شرعی، جو کہ شریعت میں قرآن سے ہم پڑھتے ہیں جو آیات ہیں، تو وہ آیات کونی کائنات میں غور و فکر کر رہے ہیں، سورج میں، چاند میں، ستارے میں، کیونکہ ان کی قوم جو ہے ستاروں کی پوجا کرتی تھی، ٹھیک ہے، سولر سسٹم کو جو ہوتا ہے اس میں ستارے ہوتے ہیں اس کی پوجا کرتی تھی، تو یہی بات ساری آیتوں میں بتائی جا رہی ہے کہ وہ آیت قونی میں غور و فکر کر کے بتانا یہ چاہ رہے تھے اپنی قوم کو کہ یہ کیسے، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کے بنائے ہوئے، سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، اور جو ہے چاند ستارہ بھی چھپ جاتا ہے، صبح ہوتی ہے اور چاند بھی نظر نہیں آتے، تو یہ ہمارے رب کیسے ہو سکتے ہیں، یہ الہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، جو کیونکہ ان کی قوم ان کی پوجا کرتی تھی۔ تو جب چھا گئی ان پہ رات تو انہوں نے دیکھا ایک ستارہ آسمان پہ، ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھ کے کیا کہا، قالا اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، فلما پھر جب افلا وہ چھپ گیا، اب کیا ہوتا ہے ستارہ تو چھپنے کی چیز ہے، چھپ جاتا ہے رات کے بعد، وہ تو ستارہ چھپ گیا، نظر نہیں آ رہا تھا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ مشاہدہ کرنے کے بعد قالا کہا، لا احب نہیں میں پسند کرتا العافلین، لا احب العافلین میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یعنی غروب ہونے والے معبودوں کو پسند نہیں کرتا، میں چھپنے والوں کو لا احب العافلین پسند نہیں کرتا، یعنی غروب ہونے والے معبودوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے غروب تغیر حال پر دلالت کرتا ہے، یعنی جب غروب ہو گیا تو اس میں تغیر آ گیا، اس میں تبدیلی آ گئی، وہ غیر ہو گیا، تبدیلی آ گئی، تو جس میں تبدیلی آ جائے، جس میں تغیر آ جائے، جو حادث ہونے کی دلیل ہے، اور جو حادث ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہی چیز یہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں اپنی قوم کو کہ وہ تو چھپ گیا، تو میں جو ہے چھپ جانے والے غروب ہونے والے ستارے کو، کوكب کو کیسے خدا مان سکتا ہو، کیونکہ وہ اس کو رب مانگتے تھے، یہ تو میرا رب ہو ہی نہیں سکتا، وہ اپنی قوم کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے جس علاقے نینوا میں پیدا ہوئے تھے، عراق کا علاقہ نینوا ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام، وہاں کے لوگ بتوں اور ستاروں کو خدا مان کر ان کی عبادت کرتے تھے، ان کا باپ آزر بھی نہ صرف اس عقیدے کا تھا بلکہ خود بت تراشا کرتا تھا، آزر جو ان کے باپ جو تھا تو وہ بت تراشا کرتا تھا، تو جو ہے تو کیا ہوا، ان کا باپ آزر بھی نہ صرف اس عقیدے کا تھا بلکہ خود بت تراشا کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے توحید پر ایمان رکھتے تھے الحمدللہ، اور شرک سے بیزار تھے،
لیکن انہوں نے اپنی قوم کو غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے یہ لطیف طریقہ اختیار فرمایا کہ چاند، ستاروں اور سورج کو دیکھ کر پہلے اپنی قوم کی زبان میں بات کی کہ قال ھذا ربی. دیکھیں نا آیت نظر، اس نے میرا رب ہے قوم کی زبان میں بات کی کیونکہ قوم ان کو رب مانتی تھی. تو قال ھذا ربی اپنی قوم کی زبان میں بات کی انہوں نے، اپنی قوم کو غور و فکر کی دعوت کی. اور پھر کیا کیا اپنی قوم کی زبان میں بات کی. مقصد یہ تھا کہ یہ ستارہ تمہارے خیال میں پروردگار ہے، آؤ دیکھتے ہیں کہ یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہے یا نہیں. چنانچہ جب ستارہ بھی ڈوبا اور چاند بھی اور آخر میں سورج بھی، تو ہر موقع پر انہوں نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ یہ تو ناپائیدار اور تغیر پذیر چیزیں. تغیر کیا؟ تبدیلی آنا نا. اور ناپائیدار کہ ڈیوریبل نہ ہونا. آپ کیا کرتی فرنیچر یا کوئی چیز خریدنے جاتی تو کہتی پائیدار ہو. میں $100 $200 زیادہ دوں گی لیکن میرا لکڑی کا فرنیچر ڈیوریبل، کوئی بھی چیز لے آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈیوریبل ہو، پائیدار ہو. تو وہ یہی بات کریں کہ آخر میں سورج بھی تو ہر موقع پر انہیں اپنی قوم کو یاد دلایا کہ یہ تو ناپائیدار اور تغیر پذیر چیزیں ہیں، اس میں تو تبدیلی آ جاتی ہے. تو جو چیز خود ناپائیدار ہو اور اس پر تغیرات طاری ہوتے رہتے ہوں، جو تبدیل ہوتی رہتی، اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ پوری کائنات کی پرورش کر رہا ہے. کیسے پرورش کرتا سکتا ہے کوکب، تارا؟ کیسی غیر معقول بات ہے. لہٰذا انہوں نے چاند، ستاروں یا سورج کو جو یہ کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق نہیں بلکہ اپنی قوم کے عقیدے کی لغویت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا تھا. ان کا یہ عقیدہ کہیں بھی نہیں تھا جب انہوں نے کہا کہ اعظم ربی، کہ میرا رب ہے. وہ تو اپنی قوم کے عقیدے کی لغویت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا تھا کہ یہ لغو بات ہے. لغویت یعنی لغو بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ کیسے پروردگار ہو سکتے. پھر آیت نمبر 77، فلما لفظی ترجمہ، فلما لما پھر، را اس نے دیکھا. آج را کی بڑی تکرار ہے، آپ کو یاد ہو جائے گا. دیکھا القمرہ چاند کو، بازغن چمکتا ہوا. افلا کیا تھا؟ چھپ جانا نا. یاد کرتے جائیں افلا، چھپ جانا. بلکہ گھر پہ جا کے آپ یاد کیا کریں نا، تھوڑی سی چند آیات ہوتی ہیں ان کا لفظی ترجمہ یاد کر لیا کریں تو قرآن اور بھی آگے آپ کو بہت اچھا، جہاں وہ دیکھیں گے آپ کو ترجمہ آتا ہوگا. تو بازغن چمکتا ہوا. قالا اس نے کہا، ھذا یہ، ربی میرا رب ہے. فلما پھر، لما جب، افلا وہ چھپ گیا. دیکھیں پھر افلا آ گیا. اللہ تعالیٰ آپ کا ریویژن بھی اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں. قالا اس نے کہا، لئن لا البتہ، ان اگر، لم نہ، یہ دینی ہدایت دی مجھے، ربی میرے رب نے. اب جہاں یا آ رہا ہے نا، یا دینی، یا مجھے، ربی میرے رب نے، ٹھیک ہے. یا آپ کو پتا ہوتا ہے جیسے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا ہے نا. تو اللہ میرے دل مجھے شرح صدر عطا فرما، میری زبان کی گرا کھول دے. تو یا کا مطلب میں، ربی میرے رب نے، لأکونن، البتہ، میں، ٹھیک ہے، کوننا ضرور ہو جاؤں گا. نون پہ جو شد ہے نا، جو تشدید ہے نا، وہ بتا رہی ہے کہ ضرور بضرور. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا. لأکونن البتہ میں ضرور ہو جاؤں گا، من القومی ان لوگوں میں سے، الضالین جو گمراہ ہیں. ٹھیک ہے. اب رواں ترجمہ دیکھیں، پھر آیت پہ آتے ہیں. رننگ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 77. پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. آیت کی طرف آتے ہیں، آیت کو پھر سے دیکھتے ہیں. اب یہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ہاں دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فلما رأى القمر. اچھا پہلے تو بات غور کرنے کی یہ ہے کہ ماشاءاللہ اسکول کالج میں آپ نے سب پڑھا ہوگا نا، سٹارز وغیرہ. ابھی تھوڑی دیر میں دکھایا جائے گا آپ کو اسکرین پہ، ابھی باری نہیں آئی اس کو دکھانے کی. آیت کے ساتھ وہ ڈسپلے ہو جائے گی اسکرین پہ. کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے انہوں نے مثال دی کس کی؟ ستارے کی، کوکب. ٹھیک ہے. تو سولر سسٹم جو ہمارا نظام فلکی ہے، سولر سسٹم ہے، اس میں جو ہے سب سے کم روشنی، جو اگر سورج، چاند اور ستارے کا مقابلہ کیا جائے تو کم روشنی ستارے کی ہوتی ہے. تو وہ نیچے سے شروع ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کہا کہ کوکب کو دیکھا تو یہ تو چھپ گیا، تو یہ ستارہ تو رب نہیں ہو سکتا. اب وہ اس سے زیادہ چمک کس میں ہوتی؟ چاند میں ہوتی ہے. تو اب چاند کی طرف کی مثال دے رہے ہیں کہ پھر جب اس نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، اس نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے. فلما افلا پھر جب وہ چھپ گیا، چاند بھی چھپ جاتا ہے تو
تو انہوں نے کہا قال لئن لم یہدینی ربی، اگر البتہ مجھے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو لاکونن من الضالین، البتہ میں ضرور ہو جاؤں گا ان لوگوں میں سے جو گمراہ ہے۔ اگر میں بھی یہ چھپنے والے چاند کو جو غائب ہو افلا ہو گیا، جو چھپ گیا، اس کو رب کہنے لگوں، تو یہ تو مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے، اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو گمراہ ہیں۔ یہ لوگ گمراہ تھے نا، جبھی تو یہ سولر سسٹم سارے ستاروں کو مانتے تھے۔ تو ہمیشہ جو یہ سب اللہ کی توفیق ہوتی ہے ہمیں، آج بھی ہم پڑھنے بیٹھے تو اس نے ہدایت دی ہمیں، اور اس نے ہمارا کوئی کمال نہیں، وما توفیقی الا باللہ، ٹھیک ہے، اس کی ہدایت، اس کی توفیق سے ہم سب کام کر پاتے۔ تو دیکھیں ایک پیغمبر ہیں، اپنے وقت کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ مگر مجھے اللہ نے ہدایت نہیں دی ہوتی تو میں بھی اس کو ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو کہ گمراہ ہے، جو کہ کوکب کو، قمر کو، سورج کو، چاند کو جو ہے رب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر ہماری ہے 78۔ ہاں، یہ کیا تھا؟ ہمارا چاند تھا نا، اپنے چاند دکھایا، ٹھیک ہے۔ فلما پھر لما جب رہا اس نے دیکھا الشمس سورج کو، اب آپ دیکھیں الشمس سورج کو، اب آپ دیکھیں پہلے انہوں نے کوکب کی بات کی، کس کی؟ تارے کی۔ تارا کم روشنی میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ روشن چاند ہوتا ہے، پھر سب سے زیادہ روشن کیا ہوتا ہے؟ سورج ہوتا ہے۔ تب وہ کہہ رہے فلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما پھر جب رہا اس نے دیکھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا الشمس سورج کو بازغتاً چمکتا ہوا، قالا اس نے کہا ہاذا یہ ربی میرا رب ہے، ہاذا یہ اکبرو سب سے بڑا ہے۔ جب الف آ جاتا ہے نا تو پھر وہ زیادہ سب سے بڑا ہو جاتا ہے۔ فلما پھر لما جب افلت وہ چھپ گیا، قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم۔ اب مجھے بتائیں کہ میم کے نیچے مطلب بتائیں قومی یوں کہا کیوں کہا ہم نے؟ یا تو نظر نہیں آ رہا ہے یا میری کے لیے جی، میری کی وجہ سے ہے، کیونکہ ماں کے نیچے جو ہے میری، کسرہ ہاں، جو ہے وہ یہ میری بن جائے۔ جی، ماں کے نیچے جو کسرہ، میم کے نیچے جو کسرہ آ گیا نا، زیر جو آیا ہے نا، تو اس کا پروناؤنس کیا ہو رہا ہے؟ یا قومی۔ آپ یا ہی پڑھ رہے ہیں نا اس کو، جی، جیسے حالانکہ ربی یا نہیں ہے۔ جیسے ربی جی جزاک اللہ، جیسے آپ ربی پڑھتے ہیں تو تو پروناؤنسیشن اب یا بول رہے ہیں نا، تو اس لیے اے میری قوم، یا اے قوم، قوم می میری، ٹھیک ہے۔ یا نہیں دیتے ہیں جب کسرہ آ جاتا تو یا، یہ اسلوب ہے قرآن کا اور عربک کا کہ اس میں پھر یا نہیں دیتے، کیونکہ آپ پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں می، یا بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، سب کو یاد ہے جو بھی چھوٹی موٹی گرامر ہے، الحمدللہ خوشی ہوتی۔ یا قومی اے میری قوم، انی بے شک میں بری اس ذمہ ہوں، ہم بھی کہتے ہیں نا بری، میں اس سے بری ہو گئی، میں اس سے بری ہو گیا۔ مما من، اصل میں من، میم کسرہ نون، من تھا، من نون تھا، پھر لیکن اس میں مما، میم مشدد اور یہ آ گیا تو نون حذف ہو گیا اور یہ مما ہو گیا، اصل میں من ما تھا، من ما، اب یہ مما ہو گیا، اس سے جو تشرکون تم شریک ٹھہراتے، تم، ٹھیک ہے، تو جو ہے تم مطلب ہے، تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اب رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں ہم۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی، پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا، آفتاب یعنی سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ ستارے کو دیکھا وہ چھوٹا تھا، کوکب کو دیکھا، چاند کو دیکھا وہ اس سے بڑا تھا، اور سورج تو ہے ہی سب سے بڑا، تو یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں جو ہے اس کو نہیں کر پاتا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا آیت کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو ہے کہ انہوں نے بتایا کہ فلما را شمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب انہوں نے سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوکب سے بھی بڑا ہے، ستارے سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، قمر سے بھی بڑا ہے، تو پھر یہ میرا رب ہے، کیونکہ وہ لوگ اس طرح ان کی زبان میں بات کر رہے ہیں، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے تو یہ رب ہونا چاہیے۔ فلما افلت، پھر جب وہ چھپ گیا، کیونکہ سورج تو چھپ جاتا ہے تو رات ہوتی تو قالا، تو انہوں نے کہا، اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام یا قومی
اے میری قوم انی بری مما تشرکون، بے شک میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، اس کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں تو اس سے بری ذمہ ہوں. کہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو چھپنے والی اور غروب ہو جانے والی چیزیں ہیں جس میں تغیر آتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، اور جو ڈوریبل نہیں ہوتی، جو تو وہ کیسے ہمارا جو ہے الہ بن سکتا ہے یا رب بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ شمس جو ہے سورج عربی میں مؤنث ہے، لیکن اس میں اشارہ مذکر ہے، مراد الطالع. طالع کا مطلب وہ طلوع ہوتا ہے نا، یعنی طلوع ہوتا ہے سورج، طلوع یعنی طلوع ہونے والا سورج میرا رب ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے. جس طرح کے سورج پرستوں کو مغالطہ لگا اور وہ اس کی پرستش کرتے ہیں، اجرام فلکی میں سب سے بڑا سولر سسٹم میں سب سے بڑا سورج ہے نا، تو سب سے زیادہ روشن بھی ہے، اور انسانی زندگی کی بقا و وجود کے لیے اس کی اہمیت اور افادیت بھی بہت ہے. تو اس کی اہمیت اور افادیت محتاج وضاحت نہیں ہے، اس کی وضاحت کی کوئی وہ کہہ رہے کہ ضرورت بھی نہیں. سب کو پتہ ہے کہ ہماری انسانی کی زندگی کی بقا ہے، ہمارا وجود اسی کی وجہ سے ہے، ہماری جو بقا ہے، جو ہم اس میں جیتے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہے. سورج کی جو روشنی ہے بہت اہم ہے، اس کی بہت فائدے ہیں، اس لیے مظاہر پرستوں میں سورج کی پرستش عام ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت لطیف پیرا میں چاند سورج کے پجاریوں پر ان کے معبودیوں کی بے حیثیتی کو واضح فرما دیا ساری یہ باتیں کر کے. ٹھیک ہے نا. یعنی ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو میں بیزار ہوں، انی بری ہوں. اس لیے کہ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ تابع ہیں. جب یہ خود مخلوق اور کسی کے تابع ہیں تو کسی کو نقصان پہنچانے پر کس طرح قادر ہو سکتے. عظمیٰ جی اب میوٹ کر دیں، کوئی بہن ہماری بھول گئی ہیں میوٹ کرنا نا، تو آوازیں آ رہی ہیں. تو جو ہے کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور اس کا خالق کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ تابع ہیں. اور جب یہ خود مخلوق اور یہ کسی کے تابع ہیں تو کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں. مشہور ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نمرود نے، آپ کو پتہ ہے اس وقت بادشاہ وقت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمرود تھا، تو اس وقت کے بادشاہ نمرود نے اپنے خواب اور کاہنوں کی تعبیر کی وجہ سے 9 مولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا. یہ بالکل وہی بات ہے جیسے فرعون نے خواب دیکھا تھا اور وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا. تو نمرود نے بھی یہ کیا کہ 9 مولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی ایام میں پیدا ہوئے جس کی وجہ سے انہیں ایک غار میں رکھا گیا تاکہ نمرود اور اس کے کارندوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جائیں. وہیں غار میں جب کچھ شعور آیا اور چاند سورج دیکھے تو یہ تاثرات ظاہر فرمائے. لیکن یہ غار والی بات مستند نہیں ہے. قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم سے گفتگو اور مکالمے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں کی ہیں. اپنی قوم سے مکالمہ کیا، اپنی قوم سے گفتگو کر رہی ہیں اور یہ باتیں سمجھا رہے ہیں. اسی لیے آخر میں قوم سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں کہہ رہے ہیں نا انی بری ہوں، کہ میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے بیزار ہوں. تم نے جو ہے چاند سورج ستارے اور نظام فلکی میں سولر سسٹم میں جتنے ستارے ہیں اس کو شریک بنا لے. میں تو اس سے بیزار ہوں، میں تو ان کو نہیں مانتا. اور مقصد اس مکالمے سے معبودان باطل کی اصل حقیقت کی وضاحت تھی کہ تم کس کو پوجنے چلے ہو، جو چھپ جاتے ہیں جو غروب ہو جاتے ہیں ان کو کیوں پوج رہے ہو. چلے اب ہم جو ہے آیت 79 کرتے ہیں، اس کے بعد تمام تفصیل ایک لمبی تفسیر اس کی دیکھ لیتے ہیں. انی بے شک میں وجہ تو رخ کر لیا میں نے وجہیا اپنے چہرے کا للذی اس کے لیے جس نے فطرہ پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو حنیفاً یکسو ہو کر اور ماں نہیں انا میں من المشرکین مشرکین میں سے. رننگ ٹرانسلیشن، اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہم آیت کو دیکھتے ہیں کہ انی وجہت وجیہ للذی فطر السماوات والارض. ٹھیک ہے. فطر السماوات والارض یعنی رخ یا چہرے کا ذکر اس لیے کیا ہے. دیکھیں انی وجہت رخ کر لیا میں نے. ٹھیک ہے. تو کا مطلب میں، وجہت رخ کر لیا میں نے، وجہیا اپنے چہرے. وجہ
کا مطلب ہوتا ہے واو جیم ہا جو ہوتا ہے وجہن، وجہن ایک چہرہ، تو اور وجہ تو رخ کر لیا میں نے وجیہ اپنے چہرے کا. کہاں رخ کر لیا میں نے اپنے چہرے، یعنی رخ یا چہرے کا ذکر ہے اس لیے کیا کہ چہرے سے ہی انسان کی اصل شناخت ہوتی ہے. مراد اس سے شخصی ہوتا ہے، یعنی میں نے اپنا رخ کر لیا، اس کے مراد یہ ہے کہ چہرے سے مراد کیا ہوتا ہے شخص. میں نے اپنا رخ کر لیا مطلب یہ کہ میری عبادات اور توحید سے مقصود اللہ عز و جل ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے. میں نے اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنے آپ کو کس کی طرف کر لیا؟ للذی، اس کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے فطر السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ حنیفاً یکسو ہو کر. میں تو اس کی طرف اپنا رخ کر لیا. یعنی چہرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، چہرے کا رخ کرنے کا، کہ وہ انسانی ہوتا ہے نا، انسان کے اوپر ہی چہرہ ہوتا ہے. تو اصل مطلب ہوتا ہے کہ اس سے مراد شخص ہی ہوتا ہے، انسان ہی ہوتا ہے، کہ میں تو وہ شخص ہوں کہ اپنا چہرہ، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اسی کی طرف میں نے کر لیا. تمام تخلیق اس نے کی ہے، تمام چیزوں کو، زمین آسمان سب کو اس نے پیدا کیا. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، کیونکہ وہ تو سب شرک کر رہے تھے نا، سورج چاند ستارے، میں ان کی پوجا نہیں کرتا، میں ان کو شریک نہیں بناتا اللہ کا، تو میں مشرکینوں میں سے نہیں ہوں. یہ اور مطلب یہ کہ میری عبادت اور توحید سے مقصود اللہ عز و جل ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا وجہت وجہیہ، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی ہم تطبیق کرتے ہیں. چلے انمیوٹ کر کے کوئی بتائے تطبیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عظما جی نہیں بتائیں گی. تطبیق کریں گے اس کی، ہم ایک دعا سے تطبیق کریں گے، ایک دعا کے ساتھ. بتائیں کیا تطبیق کرنا کیا ہوتا ہے؟ تا، طا، با یا قاف. کہ ہم جا کے قرآن میں یا حدیث میں جا کے اس کو دیکھیں اور اس کو اس سے کمپیئر کریں، اس کو دیکھیں، اس کو جا کر. جزاک اللہ خیر سائمہ جی. جی اس کو ہم وہاں جا کے دیکھیں، میچ کریں گے. جی بالکل صحیح. تو یہ وجہ تو وجہ. ایک اور سوال میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ وجہ تو وجہیہ ایک جگہ اور آ رہا ہے، قرآن کی بات میں نہیں، دعاؤں میں آ رہا ہے. کس دعا میں آ رہا ہے بتائیں عظما جی کے علاوہ؟ یہ اسی میں جو ہم سجدے کی دعا کرتے ہیں، شکرانے کی سجدے کی دعا جو سجدہ وجیہ للذی. سجدہ وجیہ للذی. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ویری گڈ. اور کوئی دعا یاد آ رہی ہے کسی کو؟ اور ایک سیکنڈ، وہ کیا، ٹھہریے ایک سیکنڈ. وہ جی جی بولیے بولیے، ٹیک یور ٹائم. مجھے مطلب یاد پیرنٹس ہے، کی اس بھی کا اس میں دعا یاد انکلوڈیڈ نہیں ہے. ہے. جی جی بولے. اچھا چلے ماشاء اللہ آپ لوگوں کو یاد ہے. مقیمت صلاتی و من ذریتی ربنا وتقبل دعا والی کون سی دعا ہے؟ آدھی آ رہی ہے پتہ نہیں. اچھا اچھا، ہم ایک آج دعا سیکھتے ہیں جس میں ہم تطبیق کرتے ہیں. کہیں بھی آپ کر لیجئے گا اس کی تطبیق. ہم ایک دعا لیتے ہیں جو کہ جس کا بہت ثواب ہے رات کے وقت پڑھنے کا، اور ہم اس کی تطبیق کرتے ہیں. وجہت وجہیہ کی رخ کر لیا میں نے. وجہ تو کو سمجھ لیں، میں رخ کر لیا میں نے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ میں. ٹھیک ہے، وجہ کر لیا، رخ کر لیا میں نے. وجہیہ اپنے چہرے کا، وجہ کہتے ہیں چہرے کو. ٹھیک ہے، وجہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں سونے پر اجر پائیے. پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں. سیدنا، اور اسکرین پہ دیکھیں، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں جب تم اپنے بستر پر آؤ تو کہو. یہ پوری دعا ہے. پہلے میں حدیث مکمل کرتی ہوں، لاسٹ لائنز دیکھ لیتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں. میں ایمان، کیا کہو بستر پہ، کیا کہو؟ یہ ساری دعا کہیں گے. تو آپ سب نے فرمایا کہ اگر اس رات تو فوت ہو جائے، یہ دعا کرنے کے بعد اگر اس رات تو فوت ہو جائے تو تیرا فوت ہونا فطرت پر ہوگا. اور فطرت پر ہونا کیا ہوتا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کو فطرت پر پیدا کیا، یعنی اس کی فطرت کیا؟ اللہ کو ایک ماننا، توحید پر. لیکن یہ تو اس کے والدین ہوتے اس کو مجوسی یا عیسائی یا یہودی بنا دیتے. تو اگر یہ پڑھ کر، یہ دعا پڑھ کر آپ سب نے فرمایا، پڑھا تو آپ سب نے فرمایا اگر اس رات تو فوت ہو جائے تو تیرا فوت ہونا فطرت پر ہوگا، اور اگر صبح کو پا لیا تو اجر پالے. رات پڑھی آپ نے، فطرت پہ فوت ہو گئے یعنی توحید پہ، اور اگر صبح ہو گئی، فوت نہیں ہوئے، صبح اللہ نے اٹھا لیا، تو اس کا اجر ملے گا. پھر نیچے ایک نوٹ ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی. پھر اب نیچے صحیح مسلم کا نوٹ ہے. صحیح مسلم میں اس طرح آتا ہے، اگر صبح کو پا لیا تو بھلائی کو پالے گا کے الفاظ بھی ملیں گے، یعنی اجر پائے گا اور بھلائی پائے گا. تو بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں گی اور اجر ہی اجر ہوں گے. اب ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں اور ہم اس کی تطبیق بھی کرتے ہیں ہماری آیت کے ساتھ. اللہم اسلمت نفسی الیکا، اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی. اللہم، اے اللہ، اسلمت
میں نے یعنی اسلم تو کا مطلب یہ ہوتا ہے جان سپر کرنے کا، نفسی انہوں نے کہا ہے نا، نفسی لکھا ہے تو نفسی کا مطلب جان ہوتی ہے، الا طرف کا تیری، لیکن اسلم تو کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں نا تو اسلم تو میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ کی ہر بات ماننے کے لیے. تو اللہم اسلم تو نفسی الیکا، اے اللہ میں، نفسی ہوتا ہے میری جان، وہی آ گیا نا، میں آ گیا، اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی، یعنی مطلب اب جو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ کم مانوں گی، ٹھیک ہے. ووجہت وجہی الیکا، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا. کیوں دیکھیں متوجہ کا کیوں لفظ آ رہا ہے کہ چہرہ جب آپ بات کر رہی ہوتی ہیں کسی سے تو اس کی طرف چہرہ کر دیتی ہے نا، جس سے آپ بات کری اس کی طرف متوجہ ہوتی. کیسے متوجہ ہوتی؟ فیس کر کے، منہ پھیر کے تو نہیں بات کری. تو میں نے تیری طرف اور اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا. تو وجہی جو ہوتا ہے اپنے چہرے کا، دیکھیے انہوں نے جو آیت کے لفظ جو تھے انہوں نے پیش کر دیے یہاں پر ہماری عظما بہن نے، آپ دیکھیں وجہ تو وجیہ، ٹھیک ہے، تطبیق کرنے کے لیے. تو میں نے دراصل اپنے چہرے کا رخ تیری طرف کر لیا. یعنی یہ تو ہم تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں نا، لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کانٹیکس میں رننگ ٹرانسلیشن میں دعا میں کیا گیا ہے اور اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا. لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ہے کہ وجہ تو رخ کر لیا میں نے، وجہ اپنے چہرے کا، میں نے اپنے چہرے کا رخ تیری طرف کر لیا یا اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا. ٹھیک ہے. وفوت امری الیکا، اور اپنا معاملہ تجھے سونپا. اور فوتو میں نے سونپا، امری میرا معاملہ، الیکا تیری طرف، اور اپنا معاملہ تجھے سونپا. سارے معاملات میرے دکھ مشکل غم اللہ میں نے آپ کے حوالے کر دیے. ٹھیک ہے نا، آپ ہی اس کو درست کر دیجیے. یہ لکھا ہوا نہیں، آپ درست کر دیے. مطلب آپ نے سونپا کیوں؟ اس لیے سونپا نا کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے کہ وہ سارے معاملات کو ٹیک کیئر کر لے. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور اپنی پشت کو تیری پناہ میں دے دیا. تو وہ اور الجاتو تو یعنی میں نے الجاتو پناہ، الجاتو پناہ، اور میں نے پناہ میں دیا زہر. زہری کہتے ہیں پشت کو، ٹھیک ہے، زہر ہوتی پشت، آپ کی پیٹھ، یا میری، اور اپنی پشت کو. الجاتو پناہ، اور اپنی پشت کو پناہ میں دیا، الیکا تیری طرف یا تیری. الجاتو ظہری الیکا، اور اپنی پشت کو تیری پناہ میں دے دیا. کتنی اچھی دعا ہے. پھر اس کے بعد ہے رغبتوں و رحبتن الیکا، رغبتوں تیری طرف رغبت کرتے ہوئے، رہبتن رہبتوں تک ڈرنا اور ڈرتے ہوئے، الیکا تیری طرف. رغبتن و رہبتن الیکا، تیری رغبت کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے. یہاں کوئی عذاب کا لفظ نہیں آیا لیکن معنی یہی نکلتا ہے رہبتن. رہبتن کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا. ٹھیک ہے. تو ڈرے کس سے؟ عذاب سے ڈرے نا. اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو آپ کو عذاب کا لفظ ویسے بھی دیکھنے میں بھی نہیں مل رہا ہے، لیکن رغبت کیا ہوتی؟ ڈر. اور رغبت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف بہت راغب ہونا. تو رغبتاً و رہبتاً الیکا، تیری رغبت کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے. کیا کیا میں نے؟ اپنا چہرہ، اپنے چہرے کا رخ تیری طرف کر لیا. سب سے پہلے تو اللہم اسلمتی نفسی الیکا، میں نے اپنے آپ کو تیری سپرد کر دیا. ووجہت وجہی الیکا، اور اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا، اپنے چہرے کا رخ تیری طرف کر لیا. ووفت امری الیکا، اپنے سارے معاملات تجھے سونپ دیے. والجات ظہری الیکا، اپنی پشت کو تیری پناہ میں دے دیا. کیونکہ جو بوجھ ہوتے ہیں کس پہ اٹھاتے ہیں ہم؟ گناہ کے بوجھ ہوئے، پریشانی کے بوجھ ہوئے، کوئی بھی بوجھ. آپ گروسری بھی لینے جائیں، اگر ٹرالی نہیں ہوتی تھی تو پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کندھے پہ بچہ کس پہ بیگ اٹھا کے لے جا رہا ہوتا ہے؟ دو ہینڈل ہوتے ہیں، وہ اپنے شولڈر پہ لگتا ہے، تو بوجھ کہاں ہوتا ہے؟ پیٹھ پہ ہوتا ہے نا. تو سارے بوجھ جو تھے میں نے جو ہے کہاں ڈال دی؟ اللہ کے حوالے کر دیا اور اپنی پشت کو تیری پناہ میں دے دیا. رغبتاً و رہبتاً الیکا، تیری طرف راغب ہوتے ہوئے، تیری رغبت کرتے ہوئے، رہبتاً تجھ سے ڈرتے ہوئے. کیا کہا؟ کس سے ڈرتے ہوئے؟ تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے. ٹھیک ہے. جو گناہ ہو گئے اس کے لیے عذاب ہوتا ہے. لا ملجا ولا منجا من کا الا الیکا، لا نہیں، ملجا کوئی جائے پناہ، ٹھیک ہے، وہ اور لا نہیں، منجا کوئی نجات، من کا من سے، کا تیرے، الا سوائے، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی نجات نہیں. الا الیکا، الا سوائے، لا الہ الا کہتے ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو الا سوائے، الیکا آپ کی طرف سے. یعنی یا اللہ آپ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی نجات کی جگہ نہیں. تو یہ ساری اتنی اچھی یہ وہ ہے کہ اتنے ساری باتیں ہم اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ حوالے حل کر دیا.
جائے پناہ بھی آپ کے پاس ہے، نجات بھی آپ کے پاس ہے، جو گناہوں پہ جو بوجھ ہیں، میری پشت پہ جو بوجھ ہیں گناہوں کے جو بھی ہے پریشانیوں کے، آمن تو بھی کتابی کا، وہ جو صفت ایمان مزمل ہے نا کہ ایمان لایا، آمن تو میں ایمان لایا، آمن تو کا مطلب میں، آمن تو میں ایمان لایا بھی کتابی کا، آپ کی کتاب پر، الذی جو انزلتا جو آپ نے نازل کی، وبی نبی کا اور آپ کے نبی پر، الذی جن کو ارسلتا آپ نے بھیجا، آمن تو کا مطلب ہوتا ہے میں، اور تا آپ یعنی جس کو تو نے بھیجا، تو میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو تو نے بھیجا۔ شرک کی تردید ہو گئی، جو ابھی شرک پہ پڑھتے آ رہے ہیں سارا، تو صرف ہم اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، آپ کی کتاب پر ایمان لائے اور آپ کے رسول پہ میں ایمان لایا، تو اس کے اتنے سارے ثواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر آؤ اور یہ دعا پڑھ لو، اللہم اسلمت نفسی الیکا ووجہت وجہی الیکا وفوضت امری الیکا والجات ظہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجا ولا منجا من کا الا الیکا آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا۔ تو کیا ہوگا، آپ سب نے فرمایا اگر اس رات تو فوت ہو جائے تو تیرا فوت ہونا فطرت پر ہوگا، کیونکہ ہم سب فطرت پہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، سب توحید پہ پیدا ہوئے، اللہ کی وحدانیت سب کو پتہ ہے، تو جو ہے اس پہ تجھے پیدا کیا۔ اردو کا دیکھیں ذرا نیچے، حدیث پوری کر لیتے ہیں پہلے نا اردو والی، اس پہ امیج پہ، پھر آخر میں ہے کہ آپ سے فرمایا اگر اس رات تو فوت ہو جائے تو تیرا فوت ہونا فطرت پر ہوگا، اور اگر صبح کو پا لیا تو اجر پا لے گا۔ پھر صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر صبح کو پا لیا تو بھلائی کو پا لے گا، تو اجر ملے گا، بھلائی صبح ہوگی۔ تو ضرور اس کو آج آپ لوگ دیکھ کے پڑھ لیں، روز پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا، جن کو یاد ہے ان کا تو ریویژن ہو گیا، کہ اتنی اہم دعا ہے نا یہ انشاءاللہ، تو بہت جامع دعا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھ کے سنیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں 79 تک، ابھی ہم نے شروع کیا تھا ہماری جو آیات 74 سے 79 تک، ہم ایک اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں انگلش کا بھی ہمارے پاس آ گیا سارا کچھ، اس کی جو ہے ترجمہ ہے، اسکرین شاٹ لینا چاہے تو لے لیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت 74 سے 79 تک جو ہم نے اب تک پڑھا ہے، کہ اس میں کیا فرما رہے ہیں ابراہیم، اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح وہ اپنی قوم کو سمجھایا۔ تو الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو واز سنا رہے ہیں اور انہیں بت پرستی سے روک رہے ہیں، لیکن وہ باز نہ آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو نہایت بری بات ہے کہ تم ایک بت کے سامنے الحاج اور عاجزی کرو۔ کون فرماتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے، جو اللہ کا حق ہے، الحاج اور عاجزی کرنے کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اس کے سامنے کرے۔ یقیناً اس مسلک کے لوگ سب کے سب بہکے ہوئے اور ارادے سے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، یہی بات سمجھا رہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور آیت میں ہے کہ صدیق نبی ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے والد سے فرمایا، ابا آپ ان کی پرستش کیوں کرتے ہیں، یا ابتی کر کے بات کر رہے تھے نا، آپ ان کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں نہ کچھ فائدہ پہنچائیں، سورج چاند ستارے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ ابا میں آپ کو وہ کھڑی بات سناتا ہوں جو اب تک آپ کے علم میں نہیں آئی تھی، آپ میری بات مان لیجئے، میں آپ کو صحیح راہ کی رہنمائی کروں گا۔ ابا شیطان کی عبادت سے ہٹ جائیے، وہ تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر اللہ کو کوئی عذاب آ جائے۔ کس طرح وہ سمجھا رہے ہیں، مختلف تفاسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے، مختلف آیات کی تفسیر سے، اور آپ شیطان کے رفیق کار بن جاؤ، آیتوں سے پتہ چلتا ہے۔ باپ نے جواب دیا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے ناراض ہے؟ سن، اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس اب تو مجھ سے الگ ہو جا۔ آپ کیا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، آزر جو آپ کے باپ تھے گھر سے بھی نکال دیتے ہیں، اب بس تو مجھ سے الگ ہو جا۔ آپ نے فرمایا اچھا میرا سلام لو، میں تو اب بھی اپنے پروردگار سے تمہاری معافی کی درخواست کروں گا۔ یعنی کہ وہ بات نہیں مانتے ہیں، آزر جو والد ہیں وہ گھر سے نکال دیتے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں باپ سے، دیکھیں محبت کتنی ہے، کہتے ہیں ابا ابا جان کر کے بات کرتے ہیں نا، کتنی ان کو سمجھایا سارا کچھ۔ کہتے ہیں کہ تمہاری معافی، میں تو اللہ سے تمہاری معافی کی درخواست کروں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ میں تم سب کو، تمہارے ان معبودوں کو جو اللہ کے سوائے چھوڑتا ہوں، اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوتا ہوں۔ ناممکن ہے کہ میں اس کی عبادت بھی کروں اور پھر بے نصیب اور خالی ہاتھ رہوں۔
چنانچہ حسب وعدہ خلیل اللہ یعنی ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی زندگی تک استغفار کرتے رہے، لیکن کتنی محبت تھی نا کہ اللہ ان کو بخش دے، لیکن جب کہ مرتے ہوئے بھی وہ شرک سے باز نہ آئے تو آپ نے استغفار بند کر دی اور بیزار ہو گئے، کیونکہ پتہ تھا کہ وہ تو مشرک ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے حضرت ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا ایک وعدے کی بنا پر تھا۔ جب آپ پر یہ کھل گیا کہ وہ دشمن الہ ہے تو آپ اس سے بیزار اور بری ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی اللہ سے ڈرنے والے، نرم دل، حلیم الطبع تھے۔ حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں گے۔ آزر آپ کو دیکھ کر کہے گا بیٹا آج میں تیری کسی بات کی مخالفت نہ کروں گا، دنیا میں تو کی لیکن قیامت میں کہے گا، کیا کہے گا آزر؟ کہ میں بیٹا آج تمہاری کسی بات کی مخالفت نہ کروں گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ کرے گا، اس سے زیادہ رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ رحمت سے دور کر دیا جائے۔ آپ سے فرمایا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے کی طرف دیکھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ایک بچھو کیچڑ میں لتھڑا کھڑا ہے، اس کے پاؤں پکڑے جائیں گے اور آگ میں ڈال دیا جائے گا، یعنی وہ آزر ہوگا، ان کا باپ ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جو اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بچھو کی شکل میں لائیں گے، آزر کو، ان کے والد کو، جو ایک بچھو کیچڑ میں لتھڑا کھڑا ہے، اس کے پاؤں پکڑے جائیں گے اور آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ مخلوق کو دیکھ کر خالق کی وحدانیت سمجھ میں آ جائے، اس لیے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی مخلوق دکھا دی، جیسے اور آیت میں اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض اور جگہ والارضی اور جگہ ہے افلم یروا الی ما بین ایدیہم، یعنی لوگوں کو آسمان و زمین کی مخلوق پر عبرت کی نظریں ڈالنی چاہیے، انہیں اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو دیکھنا چاہیے، ہمیشہ آیت کونی میں غور و فکر کریں، آسمان، زمین، پہاڑ، کہیں خوبصورت پھول دیکھتی ہیں، پتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو اللہ نے ہی بنایا۔ ایک ہوتی عام آنکھ جس سے ہم دیکھتے ہیں ہاں ہاں کتنا خوبصورت ہے، او واو سو نائس ونڈرفل ایکسیلنٹ بیوٹیفل، نہیں، بصیرت کی قرآن کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو میرے رب نے کیسی کیسی خوبصورت بنائی چیزیں، اس کے لیے تو مجھے پیسے بھی نہیں دینے پڑتے، ہری ہری گھاس میں اس پہ چلوں صبح صبح ننگے پیر تو میری آنکھیں اچھی ہو جائیں، اور خوبصورت نظارے پھول ہم دیکھ کے واقعی اتنا اچھا دل ہو جاتا ہے تو فوراً سبحان اللہ کہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ کی تعریف کر کے، اللہ آپ نے تو کوئی چیز باطل بے عبث بیکار نہیں پیدا کی، سبحانک آپ تو پاک ہیں، وقنا عذاب النار، فوراً تعریف کی، فوراً اللہ نے سکھایا آل عمران میں وقنا عذاب النار، بس تو پھر ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے، ہر جگہ دعا۔ تو آیت کونی کیا ہوتا ہے؟ کائنات میں غور و فکر کرنا، آیت شرعی جو یہ قرآن کی جو آیات ہیں، اگر ہم چاہیں تو انہیں اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو دیکھنا چاہیے، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دسا دیں، اگر چاہیں آسمان کا ٹکڑا ان پر گرا دیں، رغبت اور رجوع والے بندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیے گا کہ مجاہد وغیرہ سے منقول ہے کہ یہ کومنٹیٹرز ہیں، قرآن کے مفسرین ہیں، مجاہد وغیرہ سے منقول ہے کہ آسمان حضرت ابراہیم کے سامنے کھول دیے، جو اب کی آیت آئی تھی نا کہ ہم نے اسے ملکوت السماوات والارض دکھا دیے، تو اب اس کی تفسیر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ کیا تھے وہ ملکوت السماوات والارض، آسمان کی کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلوق دکھا دی تھی۔ تو مجاہد وغیرہ سے منقول ہے کہ آسمان حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے سامنے کھول دیے گئے، عرش تک آپ کی نظریں پہنچی، حجاب اٹھا دیے گئے اور آپ نے سب کچھ دیکھا، بندوں کو گناہوں میں دیکھ کر ان کے لیے بدعا کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ سے زیادہ میں ان پر رحیم ہوں، بہت ممکن ہے کہ یہ توبہ کر لیں اور بدعمالیوں سے ہٹ جائیں، بس یہ دکھلانا موقوف کر دیا گیا۔ ممکن ہے یہ کشف کے طور پہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد معلوم کرانا اور حقائق سے متعارف قرار دینا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے یہ اس کو ابن کثیر نے روایت کیا، اللہ تعالیٰ تو پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسولوں کو ایسے مشاہدات، ایسی چیزیں افشا کر دیتے ہیں زمین و آسمان میں کہ ان کو یقین میں، کیونکہ آیت تھی نا ہماری پیچھے کہ تاکہ ان کے وہ یقین کامل ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کو، اور جو ہے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ باتیں جو ہے نا نبوت کا کام کرنے میں بھی مدد دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک چیز آپ
کوئی چیز دیکھ کر آتی ہے کہیں تو کہتی نہیں نہیں یہ خرید لو، یہ واقعی آن لائن کوئی کر رہا ہے تو شاپنگ کر رہی ہے، سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو آپ کہتی ہیں ہاں نہیں اس کو تو میں نے، میرا تجربہ ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے آپ لے لو. ہوتا ہے نا، کیونکہ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی آپ اچھی طرح اس کو بیان کرتی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ تو وہ دکھا دیتے ہیں پیغمبروں کو ایسی ساری چیزیں زمین آسمانوں کے خزانوں میں سے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ بات بتائی گئی نا کہ بندوں کو گناہوں میں دے کر ان کے لیے بددعا کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ ان پر رحیم ہوں، بہت ممکن ہے کہ توبہ کر لیں اور بدعملیوں سے ہٹ جائے. اللہ تعالیٰ جب گناہ کرتے تو فوراً عذاب نہیں دیتے. اگر اللہ تعالیٰ فوراً عذاب دینے پہ آ جاتے تو کوئی بھی باقی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ جو ہے مہلت دیتے ہیں توبہ کی. تو کبھی بھی میری بہنوں مایوس نہ ہو، ہمیشہ گناہ ہو جائے توبہ کر لیں، اور توبہ کے بعد یہ نہیں کہ ہم بار بار کریں اور اس پہ شرمندہ ہو گڑ گڑا کے توبۃ النصوح کیجیے. توبۃ النصوح وہ کہ اس کو کرنے کے بعد کبھی گناہ نہ کریں ہم. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسند احمد اور ترمذی کی ایک حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے کہ میرے پاس میرا رب بہت اچھی صورت میں آیا اور مجھ سے دریافت فرمایا کہ اونچی جماعت کے فرشتے اس وقت کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. میں نے اپنی لا علمی ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی میرے دونوں بازوؤں کے درمیان رکھ دی، یہاں تک کہ اس کی پوریوں کی ٹھنڈک میں نے اسے اپنے سینے میں محسوس کی. سبحان اللہ، اللہ جو چاہے کر دے. پھر تو تمام چیزیں میرے سامنے کھل گئیں اور میں نے اسے پہچان لیا. سبحان اللہ، میں نے اسے پہچان لیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت کی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم نے ایسے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں اور تاکہ وہ کامل یقین کرنے والے میں سے ہو جائے. یہ جو ابھی آپ کی آیت آپ پڑھی سورۃ الانعام 75، یہ سارے آپ کے آج کے سبق تھے یہ آیات. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں خلیل اللہ ستارے کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے. جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ دیتے ہیں کہ پروردگار نہیں ہے، کیونکہ رب دوام والا ہوتا ہے، وہ زوال و انقلاب سے پاک ہوتا ہے. انقلاب یعنی تبدیلی ہونا. پھر جب چاند چڑھتا ہے تو یہی فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، جب وہ بھی غروب ہو جاتا ہے تو اس سے بھی یکسوئی کر لیتے ہیں. پھر سورج کے طلوع ہونے پر اس سے سب سے بڑا پا کر سب سے زیادہ روشن دیکھ کر یہی کہتے ہیں. جب وہ بھی ڈھل جاتا ہے، جو ابھی آپ نے آیتوں میں پڑھا نا، تو اللہ کے سوا تمام معبودوں سے بیزار ہو جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ میں تو اپنی عبادت کے لائق اللہ کی ذات کو مخصوص کرتا ہوں، خالص کرتا ہوں، جس نے ابتدا میں بغیر کسی نمونے کے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا. مجھے پتا ہے خالق کا کیا مطلب ہے. ابھی جو میں نے بات کی اس سے یہی نکلتا ہے نا کہ خالق کون ہوتا ہے، کیسی تخلیق ہے اللہ کی. چلے کوئی بتایا انمیوٹ کر کے. عدم سے وجود میں ہاں، لے کر خالق مالک مدبر. جی خالق، یعنی خالق کا مطلب یہ ہے کہ عدم سے وجود میں لے کر آنا، یعنی عدم جو سے وجود عدم سے وجود میں. جی، آؤٹ جی آف نتھنگ. جب کچھ بھی نہ ہے تو بنا. ہم نے تو ساری نقلیں کی نا اللہ کی کائنات کو دیکھ کر، ہم تو کچھ ہے ہی نہیں. میں شرک سے ہٹ کر توحید کی طرف لوٹتا ہوں اور میں مشرکوں میں شامل رہنا نہیں چاہتا. اتنی آیتیں تو عقیدہ ہمارا مضبوط کرتی. مفسرین ان آیات کے بابت دو خیال ظاہر کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ بطور نظر اور غور و فکر کے تھا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ جو ہے غور و فکر کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور بطور نظر اس کو دیکھ رہے تھے سورج چاند ستاروں کو. دوسرے یہ کہ یہ سب بطور مناظرہ کے تھے. ابن عباس سے دوسری بات ہی مروی ہے. ابن عباس فرماتے ہیں، ہاں، ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابن جریر میں بھی اسی کو پسند کیا گیا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابن جریر میں بھی اسی کو پسند کیا گیا. اس کی دلیل میں آپ کا یہ قول لاتے ہیں ابن عباس کہ اگر مجھے میرا رب ابراہیم علیہ السلام کی بات کہ اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ ہو جاتا. اور اس کو امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبا قصہ نقل کیا ہے، جس میں ہے کہ نمرود بن کنعان بادشاہ سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں تیرا تخت تاراج ہوگا. تو اس نے حکم دے دیا نمرود نے کہ اس سال میری مملکت میں جتنے بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیے جائیں. دیکھیں ہم فرعون کو سمجھتے ہیں، نمرود بھی ایسا ہی تھا. اس نے تو 1 سال کے لیے کہا تھا، لیکن فرعون تو 1 سال لڑکوں کو زندہ رکھتا تھا، بنی اسرائیل کے 1 سال قتل کر دیتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ سنا تو کچھ وقت قبل شہر کے باہر ایک غار میں چلی گئی. وہیں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. تو جب آپ اس غار سے باہر نکلے، تھوڑے بڑے ہوئے، تب آپ نے یہ سب فرمایا تھا جس کا ذکر ان آیتوں میں ہے.
بالکل صحیح بات یہ ہے کہ یہ گفتگو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظرانہ تھی، کیونکہ انہوں نے سب دیکھا تھا نا زمین اور آسمان میں، اس میں آسمان میں غور و فکر کیا، چاند سورج ستاروں میں، پھر اپنی قوم کی باطل پرستی کے احوال اللہ کو سمجھا رہے تھے۔ اول تو آپ نے اپنے والد کی خطا ظاہر کی کہ وہ زمین کے ان بتوں کی پوجا کرتے تھے جنہیں انہوں نے فرشتوں وغیرہ کی شکل پر بنا لیا تھا، اور جنہیں وہ سفارشی سمجھ رہے تھے، عازر جو تھے۔ یہ لوگ بذام خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں جانتے تھے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس لیے بطور وسیلے کے فرشتوں کو پوچھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں کہہ سن کر ان کی روزی وغیرہ بڑھوا دیں گے اور ان کی حاجتیں پوری کرا دیں گے۔ پھر جن آسمانی چیزوں کو یہ پوچھتے تھے ان میں ان کی خطا بیان کی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب بیان کرنا چاہا سورج چاند ستاروں کو دیکھ کر۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ جو بتایا گیا کہ یہ لوگ جو فرشتوں کی بتوں کی پوجا کرتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے سفارشی بنیں گے اور ہماری طرف سے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ روزی بڑھا دے، اللہ ہماری فلاں حاجت پوری کر دے، یہ حاجت پوری کر دے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو بندوں کے شہرک سے قریب ہوں، مجھے ڈائریکٹ ڈائلنگ کریں، مجھ سے ڈائریکٹ مانگا جائے، ہر بندے کو، ہر بندہ اللہ سے خود مانگے۔ دیکھیں نا، خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو تمہاری شہرک سے قریب ہوں، ادعونی استجب لکم، ٹھیک ہے، مجھے پکارو، میں سنتا ہوں، میں تمہاری پکار کا، تمہاری دعاؤں کو جواب دیتا ہوں، ٹھیک نا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو انی قریب، میں تو قریب ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قریب ہوں، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو اس سے مانگنا چاہیے، کوئی وسیلہ اور کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی آپ دیکھیں جو جاتے ہیں مزاروں پہ اور بابا اور پیر اور فقیروں کو پوچھتے ہیں اور مرشد ان کے ہوتے ہیں، تو وہ یہی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو تھوڑی مان رہے ہیں، ہم تو اللہ کو مان رہے ہیں، ہم تو ان سے دعا کرتے ہیں کہ تم ہمارے لیے اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے ہماری حاجتیں مانگو، جیسے کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے نا، اور ہماری حاجتیں پوری کرواؤ اور ہماری روزی بڑھواؤ۔ تو یہ چیز ہے، یہ غلط چیز ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ جو ہے، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا، یہ ساری چیزیں مناظرہ کرنے کا یہ مطلب تھا کہ یہ ستارہ پرست بھی تھے، ساتوں ستاروں کو جو چلنے پھرنے والے، اب اسکرین کے آپ دیکھیں گا، اسکرین پر پوچھتے تھے چاند، عطارد، زہرہ، سورج، مریخ، مشتری، زحل۔ آج تو آپ سورج سے پڑھ رہے، اب آپ دیکھیں، یہ کہیں سب لوگ یہ قرآن میں میرا ذکر ہے، میری کتاب ہے، دیکھیں یہ ساری چیزوں کو یہ لوگ پوچھتے تھے۔ ان کے نزدیک سب سے زیادہ روشن سورج ہے، پھر چاند، پھر زہرہ، پھر آپر۔ پس آپ نے ادنا سے شروع کیا۔ کہاں سے شروع کیا تھا بتائیے، کیا آیتیں پڑھی؟ میرا سوال ہے، آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے ادنا سے شروع کیا تھا، کون سی مثال دی تھی سب سے پہلے؟ ستارے کی، اسٹار۔ اسٹار۔ پھر اس کے بعد کوئی اور بتایا، پھر کس کی مثال دی تھی؟ سورج کی۔ سورج نہیں، چاند۔ چاند کی۔ ادنا سے شروع ہے نا، جی، وہ سب سے کم لائٹ ستارے میں ہوتی ہے، پھر اس سے کم لائٹ جو ہے کس میں اس سے ہوتی ہے؟ زیادہ، اس سے تھوڑی زیادہ، اس اس سے سے زیادہ چاند میں، زیادہ اور پھر چاند میں سب ہوتی سے ہے، زیادہ سورج۔ سورج میں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ادنا سے شروع ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ادنا سے شروع کیا، اعلیٰ تک لے گئے، کیونکہ اعلیٰ جو ہے سورج کی میں بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے، پورا ہمارا کائنات کا نظام، ہماری بقا، ہمارا وجود ہی سورج پر ہے، کیونکہ آج کل سورج کی روشنی نہیں لے رہے، اس سے وہ ہم ڈاکٹرز ہمارے لیے کیا وائٹامن ای لگا دیتے ہیں کہ آپ سورج کی روشنی، تو وائٹامن ای کی کمی ہوگی۔ پہلے تو زہرہ کی نسبت وائٹامن ڈی۔ سوری وائٹامن ڈی، یہاں تو ڈاکٹرز لوگ بھی موجود ہیں۔ پہلے تو زہرہ کی نسبت فرمایا کہ وہ پوجا کے قابل نہیں، کیونکہ یہ دوسرے کے قابو میں، یہ مقررہ چال سے چلتا، مقررہ جگہ پر چلتا ہے، دائیں بائیں ذرا بھی کھسک نہیں سکتا، تو جبکہ وہ خود اپنے اوپر بھی قابو نہیں رکھتا، خود بھی آزاد نہیں، تو تم پر دنیا پر اس کا کیا قبضہ ہوگا، اور کہاں سے ہوگا؟ یہ تو خود اللہ کی ملکیت کی بے شمار چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اس میں روشنی بھی اللہ کی دی ہوئی، مشرق سے نکلتا ہے پھر چلتا پھرتا رہتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ پوچھتے تھے کس کو؟ عطارد، مرکری کو انگلش میں بھی عطارد کہتے ہیں، اسکرین پہ آپ دیکھیں۔ پھر یہ وینس، زہرہ کو پوچھتے تھے۔ پھر یہ کرۂ ارتھ کو پوچھتے تھے، یعنی ارض، زمین کو۔ پھر یہ مارس جو ہے مریخ کو پوچھتے تھے۔ پھر جوپیٹر، مشتری کو۔ پھر سیٹن، زحل کو پوچھتے تھے۔ پھر یورینس کو بھی اردو میں یورانس یا یورینس ہی کہتے ہیں۔ پھر نیپٹیون کو پوچھتے تھے، تو نیپچون یا نیپٹون یہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ اب دوسرا آپ دیکھیں اسکرین،
تو آپ دیکھیں گے کہ اب دوسرا اسکرین دیکھیں, دوسرا اسکرین لے آئیے جی. تو یہ 7 اسٹار کانسٹلیشن ہے, اس کی پوجا کرتے تھے چاند, عطارد, زہرہ, سورج, مریخ, زحل اور مشتری. اور مجھے آپ لوگ بھی یاد کریں, مجھے بھی یاد آ رہا ہے میرے بچپن میں کہتے تھے کہ میرا ستارہ گردش میں. سب لوگ مانتے, سب نے سنی تھی یہ بات جی جی. جی میں نے اکثر سنا تھا انڈیا پاکستان کے لوگ, کیونکہ سارے مائگریٹ ہو کے, تو میری نانی بتاتی کہ یہ بھی ہندوستان سے آئے, یہ بھی ہندوستان سے آئے, تو ان کے وقت میں سب مائگریشن ہوئی ہوگی, تو خود بھی سب لوگ ہمارے آبا و اجداد سب انڈیا پاکستان, پاکستان والے انڈیا کے, انڈیا والے پاکستان آئے. تو کہتی تھی کہ جو ہے انڈیا پاکستان کے لوگ کہ میرا ستارہ گردش میں ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے تو میرے بچپن میں یاد ہے, آپ سب لوگ بھی یاد کریں, میں نے یہ بھی سنا تھا کہ اللہ, میں نے فلاں کو بولا میرا ستارہ دیکھو, تو فلاں نے کہا کہ اس وقت تمہارا جو ہے پتہ نہیں ستارہ نصیب کیا زحل سے نکل کے مشتری میں جا رہا ہے, تو ابھی پتہ نہیں آسمان پہ کیا ہے, تو تمہارا ستارہ گردش میں ہے, تو تمہارا ستارہ گردش میں ہے نا, تو یہ مصیبتیں آ رہی. آپ لوگوں نے سنی تھی یہ بات, ستارہ گردش میں زحل اور نہیں مشتری یہ ہندوؤں میں سنے شہناز باجی, اپنے پاس نہیں سنی میں تو. اپنے پاس نہیں, جی جی. تو ایسا یہ میں نے اپنے لوگوں میں جو ظاہر ہمارا کلچر وہیں سے آیا ہے نا, جو آپ بتا رہی ہیں, ہمارے پڑوس جو آپس میں دونوں پڑوسی ملک ہے, تو ایک دوسرے کا کلچر لے رہے. تو یہ باتیں اب آپ دیکھیں کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے تردید کی. آپ کہہ رہی ہوں گی کہ اتنا لمبا سمجھا رہی ہے, تو عقیدہ درست کرنے کے لیے بہت ضروری تھا. اب آپ دیکھیں یہ لٹکے ہوئے 7 ستارے, آپ دیکھیں یہ گوگل سے ہم نے کیچ کیا ہے, دیکھیں نا 4 7 آ رہے ہیں, 4 کی ایک وہ بنی ہوئی ہے, ایک پتہ نہیں آڑا ٹیڑھا اسکوائر بنا ہوا ہے. تو وہ یہی سمجھا رہے تھے کہ جو غروب ہو جاتے ہیں, جو افلا چھپ جو جاتے ہیں, جو چھپ جاتے ہیں, غروب ہو جاتے ہیں, وہ کیسے تمہارے جو ہے وہ بن سکتے ہیں, کیا بن سکتے ہیں, خدا بن سکتے ہیں, یہ تو خود تخلیق کی گئی ہے. پھر دوسری رات اسی طرح ظاہر ہوتا ہے, تو ایسی چیز معبود ہونے کی صلاحیت کیا رکھتی. پھر اس سے زیادہ روشن چیز یعنی چاند کو دیکھتے ہیں, اس کو بھی عبادت کے قابل نہ ہونا ظاہر فرما کر پھر سورج کو لیا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کی مجبوری, اس کی غلامی, اس کی مسکینی کا اظہار کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے, اور نکلنے کی, طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے. سورج کہاں سے نکلتا ہے بتائیں سب لوگ, سن رائزز فرام دا ایسٹ, ہے نا, مشرق سے نکلتا ہے. اب جب ایک دن وہ سجدہ کرے گا قرب قیامت, تو اللہ کہیں گے جہاں سے آیا وہیں واپس چلا جا, یعنی کہ وہ پھر مغرب سے نکلے گا, اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. تو یہ تو محتاج ہے, یہ تو یہی چیز وہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ تو اللہ کی تخلیق ہے, اللہ کی کریشن ہے, یہ بھلا تم کیسے ان کو پوچھتے ہو, کیسے بن سکتے ہیں. اور نصرت بہن نے صحیح کہا کہ یہ عقیدہ انہی لوگوں کا ہے, جو نصرت بہن بات بتا رہی ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے, لیکن کچھ لوگوں نے وہاں سے لے لیا تھا. اثر تو ہوتا ہے نا, ہم ایک ساتھ رہے ہیں ان کے, تو اس کے بعد جو رہ بھی رہے, ابھی بھی ہم لوگ رہ رہے ہیں سب, ظاہر کہاں ملک چھوڑ کے بھاگیں گے. اور پھر اس کے بعد جو رہنے کی جگہ جہاں ملی, اللہ نے جہاں ہمیں پہنچایا وہاں پہنچ گئے, رہ رہے وہاں, ادھر پہنچایا ادھر آ گئے اللہ تعالیٰ. لیکن ہمیں اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اچھا وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ان شرکاء سے, ان کی عبادت سے, ان کی عقیدت سے, اے لوگوں میں تمہارے ان شرکاء, ان کی عبادت, ان کی عقیدت سے, ان کی محبت سے دور ہوں. سنو, اگر یہ سچے معبود ہیں اور کچھ قدرت رکھتے ہیں, تو ان سب کو ملا لو, اور جو تم سب سے ہو سکے میرے خلاف کر لو. میں تو اس اللہ کا عابد ہوں جو ان کی مصنوعات کا صانع, اور جو ان مخلوقات کا خالق ہے, جو ہر چیز کا مالک, رب اور سچا معبود ہے. جیسے قرآنی ارشاد ہے کہ میں تمہارا رب صرف وہی ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا, پھر عرش پر مستوی ہو گیا, رات کو دن سے, دن کو رات سے ڈھانپتا ہے, ایک دوسرے کے برابر پیچھے جا آ رہا ہے. میں آیات نہیں پڑھی, اسے ترجمہ پڑھی ہوں. سورج, چاند اور ستارے سب اس کے فرمان کے ماتحت ہیں. خلق و امر اسی کی ملکیت میں, وہی خالق ہے. ساری خلق, اس نے جتنی خلقت بنائی ہے وہ اس کی ملکیت ہے. امر حکم بھی اسی کے چلتے ہیں, وہ رب العالمین ہے, بڑی برکتوں والا ہے. تبارک اسمک, آپ پڑھتی ہیں نا یہ اس کے بعد بھی, نماز کے اذکار کے بعد بھی, وہ تو بالکل ناممکن سا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ سب فرمان بطور واقع کے ہوں,
اور حقیقت میں آپ اللہ کو پہچانتے ہی نہ ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، یعنی ہم نے پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کو رشد دے دی تھی، سیدھا راستہ دکھا دیا تھا، اور ہم اس سے خوب واقف تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے آزر سے اپنی قوم سے فرمایا یہ صورتیں کیا ہیں جن کی تم پرستش اور مجاورت کر رہے ہو۔ مجاور سنا ہے نا، مزار کا مجاور ہوتا ہے، تو جس کی پرستش اور مجاورت تم کر رہے ہو، یہ سورج چاند ستارے، یہ سولر سسٹم۔ اور آیت میں ان ابراہیم کانا امتن قانتن للہ، ابراہیم تو بڑے خلوص والے اللہ کے سچے فرما بردار تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں پسند فرما لیا تھا اور صراط مستقیم کی ہدایت دی تھی۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں ہمیں بھی ابراہیم خلیل اللہ جیسا بنا دے، اللہ ہمیں پسند فرما لے اور ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، زور سے سب لوگ بولیں آمین یا رب العالمین، کیونکہ صراط مستقیم مل گئی تو پھر تو فتح و کامیابی۔ دنیا کی شیطان اور نفس کے شر سے اللہ بچائے، دنیا کی بھلائیاں دی تھی انہیں اور آخرت میں بھی انہیں صالح لوگوں میں ملا دیا تھا۔ اب ہم تیری طرف وہی کر رہے ہیں کہ ابراہیم حنیف کے دین کے تابع دار رہے، وہ مشرک نہ تھا۔ کس کی طرف وہی کریں؟ اللہ تعالیٰ آپ سسم سے، حضور سسم سے بھی فرما رہے ہیں کہ اب ہم ابراہیم حنیف کی اب ہم تیری طرف وہی کر رہے ہیں۔ کیا وہی کر رہے ہیں؟ کہ ابراہیم حنیف کے دین کی تابع دار رہے، وہ مشرک نہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اسکرین پہ آپ لوگ دیکھیے گا، آج تو آپ نے سولر سسٹم پڑھ لیا ماشاءاللہ، تو دیکھیں نا قرآن میں تمام سائنسز ہے، تمام علوم ہے، دیکھیں قرآن میں سارے علوم ہے۔ یہ وہی بات ہے نا کہ جو عدم سے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنائے، آؤٹ آف نتھنگ، یہ تو سب علم اللہ نے ہمیں دیے نا۔ اچھا، بخاری اور مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو پتا ہے حدیث قدسی کیا ہوتا ہے؟ میرا سوال ہے حدیث قدسی کیا ہوتا ہے؟ حدیث قدسی وہ حدیث جو ہوتی ہے، قرآن جی بولیں جی، یا پلیز گو آن، گو اہیڈ۔ جو قرآن کے لفظ سے لی جاتی ہو وہ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی روایت نہیں ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جو باقی تو ہم سب روایت دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو حدیث قدسی ہے کدھر تھی میں، ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو موحد پیدا کیا۔ موحد کیا ہوا؟ جو توحید کو ماننے والا موحد ہو گیا، لکڑی کاٹنے والا کارپینٹر ہو گیا، لکڑہارا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو میں توحید کو ماننے والا کون ہوا؟ موحد، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کو ایک ماننے والا موحد۔ تو میں نے اپنے بندوں کو موحد پیدا کیا۔ کتاب اللہ میں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فطرت اللہ پر پیدا کیا ہے، اللہ کی خلقی تبدیلی نہیں۔ اور آیت میں ہے، دیکھیں نا، یہ آپ پڑھیں نا، میں نے حماد بن سلمہ کو کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا کی تفسیر کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کہا کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جو راوی کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ نے ان سے اسی وقت لے لیا تھا جب وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے۔ اللہ نے ان سے پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب ہوں، معبود نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں، ضرور۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اور آیت میں ہے کہ تیرے رب نے آدم کی پیٹھ سے ان کی اولاد نکال کر انہیں ان کی جانوں پر گواہ کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا کہ ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے۔ بس یہی الفطرت اللہ ہے۔ ہماری فطرت کیا ہے؟ کہ ہم نے عہد الست اللہ نے ہم سے لیا تھا جب ہم روحیں تھی، تمام روحوں کو جمع کیا تھا، اور ہماری فطرت یہ کہ ہم نے، اللہ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا، تو قالو یعنی سب نے مل کر کہا، یک زبان کا بلا کیوں نہیں، بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں بھی، اور ہاں بھی ہوتا ہے جی ہاں، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہے، کیوں نہیں، ضرور ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ ہماری فطرت ہے کہ ہماری فطرت میں ڈالا گیا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو سب نے اقرار کیا کہ ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے، بس یہی فطرت اللہ ہے، جیسے کہ اس کا ثبوت اور بھی آیتوں میں ہم پڑھیں گے نا۔ اوکے، بس جبکہ تمام مخلوق کی پیدائش دین اسلام پر، اللہ کی سچی توحید پر ہے، تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کی توحید اور اللہ پرستی کا
ثنا خوان خود کلام رحمان ہے، ان کی نسبت کون کہہ سکتا ہے کہ آپ اللہ جل شانوں سے آگاہ نہ تھے اور کبھی تارے کو، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو اپنا اللہ سمجھ رہے تھے؟ نہیں نہیں، آپ کی فطرت سالم تھی، آپ کی عقل صحیح تھی، آپ اللہ کے سچے دین پر اور خالص توحید پر تھے۔ آپ کا یہ تمام کلام بحیثیت مناظرہ تھا، وہ یہ نہ سمجھے جب کہ انہوں نے کہا حاضر ربی حاضر ربی حاضر ربی حاضر اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے تو یہ میرا سورج نہیں، یہ سب مناظرہ تھا۔ اور انہوں نے یہ ساری اپنی قوم کو بتانے کے لیے کیا کہ جو چیز چھپ جاتی ہے، جو غروب ہو جاتی ہے، جو غائب ہو جاتی، وہ کیسے الہ ہو سکتی ہے؟ تو اور اب جو ہے اس کی زبردست دلیل جو ہے آگے کی آیتوں میں بھی آئیں گی جب قوم ان کی جھگڑا کرے گی۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ دیکھتے ہیں ہم اب آیت نمبر کہ جب قوم نے آیت نمبر 80 ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ نہیں میرے خیال ہے ٹائم بہت ہو گیا، کافی ٹائم ہو گیا، ہم اس کو آپ لوگوں کا ٹائم ہو گیا، اس کو ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا، آئندہ کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ تو ہم لوگ دعائیں کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں کل صراط پار کرنے کے لیے نور کی دعا چاہیے ہوگی۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ التحریم آیت 8، اور ہم یہ پڑھ لیتے ہیں جو ہمیں اس سے ثابت ہے، مصنون دعا آپ سب نے سکھائی ہے نور کی، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجلی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعازم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، بہت دونوں دعائیں قرآن و حدیث کے، اللہ کی ہر چیز بتائی ہوئی خوبصورت اور اچھی۔ اے اللہ ڈال دے میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، اور بنا دے میرے لیے نور، میری زبان میں نور، اور بنا دے میرے پٹھے نورانی، میرا گوشت نورانی، میرا خون نورانی، میرے بال نورانی، میری جلد نورانی، ڈال دے میرے نفس میں نور اور بڑھا دے میرے لیے نور، عظیم لی نور۔ اے اللہ مجھے نور عطا فرما، آتی نہیں نور، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ ضرور دعا مانگا کریں، آپ کی قرآنی اور مصنون دعا میں ہے، جن کے پاس قرآنی مصنون دعا نہیں ہے اب ملاقات نہیں ہوتی، ورنہ میں آپ کو دے دوں، آپ لوگ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں، ٹھیک ہے؟ جب موبائل ہیوی ہو تو نکال لیا کریں، جب موبائل لائٹ ہو تو ڈال لیا کریں۔ یہ انگلش ٹرانسلیشن ہے، اگر کسی کو اسکرین شاٹ لینا ہو وہ کر لیتے ہیں۔ پھر آج کی دعا پڑھ کے ہم ختم کر کے، آج ہم نے ایک نئی دعا سیکھی، اس کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں ہمارا سیشن۔ وہ دعا بھی دیکھ لیں ہم اسکرین پہ، جی وہ دعا ہے وہ والی آج کی دعا، آج کی دعا جی 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 ہے، جی ہے جی۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ جی اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک ووفوت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ بہت ساری ہمارے پاس حدیثیں بھی تھی، سب کچھ تھی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کر لیں گے، ٹائم بہت ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالی جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا، جزاکم اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں پھر اثر کا بھی السلام ٹائم، علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم۔